مریم صفدر کے لیے مزید مشکلات، مراد سعید کو تمغہ شجاعت دینے کا فیصلہ، قرارداد منظور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک۔ دوستو، میں نے جو دو باتیں ذکر کی وہ آپ سے کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، لائک اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ میری ویڈیو، میرے ولاگ آپ لوگوں کے لیے کتنے انفارمیٹک ہیں، کتنے نہیں۔ میں منفی کمنٹ کے اوپر بھی آپ کو داد دیا کروں گا انشاءاللہ تعالی، کمنٹ ضرور کیا کریں، مجھے پتہ چلے گا۔ اچھا دوستو، عمران خان نے بھوک ہڑتالی کیمپ کے متعلق ذکر کیا تو آج ایوان کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر بھوک ہڑتالی کیمپ تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہا، اور یہ ڈیلی بیسس پر اس کو کرنے کے لیے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے اس کو اناؤنس کیا کہ ہم یہ ڈیلی اس کو کریں گے۔ اس کے اوپر آج ایک شیر افضل مروت کے بھی الفاظ آئے کہ بھوک ہڑتالی کیمپ جو ہے وہ لگنا چاہیے اور اس طرح کی ایکٹیویٹی ڈیلی بیسس پر ہونی چاہیے، اور گوہر نے بھی یہی کہا کہ یہ ڈیلی بیسس پر ہی ہوں گی۔ اب آ جاتے ہیں مریم نواز کے لیے مشکلات میں اضافہ، وہ کس طرح ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے میں مراد سعید کی بات کر لوں۔ مراد سعید کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پیش کی گئی اور وہ بھاری اکثریت سے منظور بھی ہو گئی۔ مراد سعید کے اوپر جتنے بھی مقدمات ہیں ان تمام مقدمات کو ختم کیا جائے اور ان مقدمات سے مراد سعید کو ڈسچارج کیا جائے۔ نہ صرف ڈسچارج کیا جائے بلکہ مراد سعید کو ان مقدمات سے ڈسچارج کرتے ہوئے ان کے اوپر جتنے بھی مقدمات ہیں ان مقدمات کو ختم کرتے ہوئے مراد سعید کو تمغہ شجاعت دیا جائے۔ یہ آج خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر قرارداد پیش ہوئی، نہ صرف پیش ہوئی بلکہ یہ قرارداد پاس بھی ہوئی اور بھاری اکثریت کے ساتھ یہ پاس ہوئی۔ اب عمران خان کی آج پھر دوبارہ سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا کہ عمران خان نے آج پھر کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ حلقے پاکستان کو چلنے دیں۔ اگر وہ پاکستان کو چلنے دینا چاہتے ہیں تو تمام ادارے اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں، اور الیکشنز میں جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے وہ مینڈیٹ ہمیں واپس دیا جائے۔ آج پھر عمران خان صاحب اپنے کیسز کی دوران یہ سارے معاملات انہوں نے کیے، اور نہ صرف کیے بلکہ بہت زیادہ گرجے بھی۔ اس کے ساتھ ہی جو اگلا سٹیپ آ جاتا ہے، میں نے بار بار کہا کہ مریم نواز کے لیے مشکلات، مریم صفدر کے لیے مشکلات کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مریم صفدر کے حواس کے اوپر اس ٹائم صنم جاوید جو ہے وہ سوار ہے، اور صنم جاوید کے سوار ہونے کی وجہ بھی آپ سب کو پتہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک چال چل دی ہے جو کہ مریم صفدر کے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ صنم جاوید کو پنجاب اسمبلی میں انہوں نے ایم پی اے مخصوص نشست پر، خواتین کی مخصوص نشست پر ایم پی اے بنانے کا فیصلہ کیا۔ نہ صرف فیصلہ کیا بلکہ اس کو اس لسٹ میں ڈال کر جو الیکشن کمیشن میں جمع کروانی ہے اس لسٹ میں ڈال کر وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی گئی کہ صنم جاوید اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور طیبہ راجہ، یہ تینوں جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں بطور ایم پی اے مخصوص نشست خواتین کی، ان کے اوپر وہ ایم پی اے بنیں گی اور بن کر پنجاب اسمبلی میں آئیں گی۔ جب یہ تینوں خواتین پنجاب اسمبلی میں گرجیں گی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مریم صفدر صاحبہ پنجاب اسمبلی میں ٹک پائیں گی، یا وہ اپنی اٹینڈنس پنجاب اسمبلی کے اندر رکھ پائیں گی، اپنی پریزنس پنجاب اسمبلی کے اندر رکھ پائیں گی؟ میرا خیال ہے کہ سب کا جواب اس میں نہ ہوگا، کہ نہیں، مریم صفدر صاحبہ پنجاب اسمبلی میں ان تینوں کے ہوتے ہوئے اپنی پریزنس کو نہیں پورا کر سکیں گی۔ کسی اجلاس میں شرکت
کرنا ان کے لیے وبال جان بن جائے گا، کیونکہ یہ تینوں خواتین جب اسمبلی میں بیٹھی ہوں گی اور مریم صفدر اسمبلی میں داخل ہوگی تو یہ اس کی جان نہیں چھوڑیں گی، یہ اس کو اتنی تنقید کا نشانہ بنائیں گی کہ مریم صفدر بکلاہٹ میں کوئی غلطی، اہم ترین غلطی کر دے گی، مریم صفدر جو ہے وہ اس کی اہم ترین غلطی اس کے گلے پڑ جائے گی۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔